اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی بعد صلاة مکتوبہ لم یمنعہ دخول الجنة الا الموت او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، عظمت، شان اور مقام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اور میرے رب کی عزت اور عظمت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوصاف کی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذکر ہوئی ہیں، میرے رب کو وہ لوگ، وہ مقام، وہ آیات بہت ہی پیاری ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی شکایت آئی کہ یہ ہمارا امام ہے، لیکن یہ نماز بڑے عجیب طریقے سے پڑھاتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھتا ہے۔ اگر اس نے کوئی بڑی سورت ہی پڑھنی ہے تو پہلے سورۃ اخلاص پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کو کوئی بڑی سورت میں مشقت ہے تو پھر سورۃ اخلاص پر اکتفا کر لیا کرے، اور پھر یہ کبھی کبھار نہیں یا دن میں کوئی ایک بار نہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں جب وہ جہرن پڑھتا ہے اسی طرح پڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، وہ یہ تو پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استفسار کیا، پوچھنے کا مطالبہ کیا، تو اس شخص نے جواب دیا اس سورت کو پڑھنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میری اس سورت کے ساتھ محبت، پیار اور عقیدت ہے، اور میری محبت اور عقیدت کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رحمان کی صفات موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس سورت کی محبت کی وجہ سے تو رب کی صفات سے محبت کرتا ہے تو میرا رب تیرے سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس سورت کے ساتھ محبت کی وجہ سے میرے رب نے تیرے پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور مشہور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کو 10 پاروں کے برابر رکھا ہوا ہے، ثلث القرآن کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ اتنی مختصر سی سورت
جو ثلث القرآن ٹھہری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ فِيهَا صِفَةِ الرَّحْمَن، کہ اس کے اندر اللہ رب رحمان کی صفات موجود ہے۔ اسی طرح جس آیت کریمہ میں اللہ کی صفات آ جائیں، سب سے زیادہ عظمت اور مقام والی آیت بھی وہی ٹھہرتی ہے۔ جیسے گھروں میں بیت اللہ کی عظمت سب سے زیادہ ہے، کلاموں میں اللہ کے کلام قرآن کی عظمت سب سے زیادہ ہے، تو اللہ کی نسبت سے جس آیت کریمہ میں اللہ کی صفات زیادہ ہیں وہ سب سے زیادہ عزت اور عظمت والی آیت قرار پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے صحیح البخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بڑے قاری، وہ قاری کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ابی مجھے سورۃ بینہ سنا۔ فرمایا آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ سنائیں، میں سناؤں آپ کو؟ فرمایا نہیں، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ ابی سے کہیں بینہ سنائے اور میں ابی سے سنوں، اس کی آواز ہی بڑی پیاری ہے۔ قرآن کے ساتھ اس کی لگن، محبت، عقیدت بہت زیادہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأنا ابی، میری امت کا سب سے بڑا ماہر قاری اگر کوئی ہے تو وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، اے ابی آپ مجھے یہ بتائیں، ایو آیت اعظم فی القرآن، قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار سوال کیا، ابی بتا سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ فرمانے لگے، میں نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے میرے سینے پر تھپکی دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یہنیک العلم یا ابا المنذر، اے ابا المنذر، یہ ان کی کنیت ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا تیرا علم جو ہے یہ تجھے مبارک ہو، تو صحیح جواب تو نے دیا ہے۔ اب اگر حروف کے اعتبار سے دیکھیں تو دیگر آیات، آیت تدین قرآن کے اندر سورۃ البقرہ میں موجود ہے، بڑی طویل 1 صفحے کے قریب کی آیت ہے۔ حروف کے لحاظ سے آیات اور بھی بڑی موجود ہے، لیکن عظمت کے لحاظ سے یہ آیت الکرسی سب سے زیادہ عظمت والی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات موجود ہیں۔ تو اللہ کی صفات کے ساتھ پیار کرنے والا وہ بھی اللہ کے ہاں عظمت، عزت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ جب بھی اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو ان کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارا کرو، اور بندہ واسطہ تب دیتا ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو منسوب یہ چیزیں ہیں، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ آیت الکرسی انتہائی جیسے عظمت والی آیت ہے، اسی طرح یہ آپ کی دعاؤں میں قبولیت کا بہت بڑا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی وضاحت فرمایا کہ میں اسم اعظم قرآن کے اندر 3 صورتوں میں پاتا ہوں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ یہ 3 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم،
تینوں پہ یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا مفہوم ہے، اور ان آیات کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھ کر اللہ کی ان صفات کا واسطہ دے کر کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو دعا کی جائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ سامان ہے۔ لوگوں کے سامنے شکوے شکایات سے کرنے سے بہتر ہے اللہ کی صفات کو پہچانے اور اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ پکار کے اپنی مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ اسی طرح یہ سورت، یہ آیت کریمہ آیت الکرسی، یہ خزانہ ہے، اور یہ خزانہ بھی اللہ کے عرش کا خزانہ ہے۔ یہ انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب آیت ہے۔ دنیا کی پریشانیاں، فاقے، فقر، تنگ دستی، معاشی جو بدحالیاں ہیں، ان سب کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کا ورد، اسم اعظم کا ورد جو ہے یہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اوتیت آیت الکرسی، مجھے آیت الکرسی دی گئی ہے۔ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ مجھے دی گئی ہے۔ لم یؤتاہا نبی قبلی، میرے سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی، یہ اللہ نے خاص تحفہ میرے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا آیت الکرسی کا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کنز تحت العرش، جو میرے رب نے اپنے عرش کے پاس اپنے خزانے محفوظ کیے ہوئے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ تو رب کے عرش کا خزانہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے تقسیم کر دیا اور اپنے بندوں کو دیا ہے، اور میرے رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اس کے اس خزانے کے ساتھ جب رب سے مانگا جائے تو میرا ایمان ہے پھر گھر میں کبھی بدحالی نہیں رہ سکتی، فقر نہیں رہ سکتا، تنگ دستی نہیں رہ سکتی، کبھی معاشی بدحالیوں کے شکوے نہیں رہ سکتے۔ شرط کیا ہے کہ آپ آیت الکرسی کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت، عقیدت، پیار کرے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دکان کھولنے سے پہلے دکان پر بیٹھ کر اپنے کام کاج میں جب بھی وقت ملے آپ زبان سے اس کا ورد، یہ آپ کی غذا بن جائے، آپ جو ہے اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کا معنی مفہوم تو بڑا شاندار ہے، لیکن آپ ان الفاظ کو ہی پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان الفاظ کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے کہ میرے رب نے اپنے عرش کا خزانہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان لہا لسانا و شفتین، اس کے لیے ایک زبان ہوگی اور دو اس کے ہونٹ، اللہ اپنی قدرت کے مطابق اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدس المالک عند العرش، یہ اللہ مالک الملک کی تسبیح یہ آیت الکرسی بھی کرتی ہے عند العرش، اللہ کے عرش کے پاس جا کر یہ آیت الکرسی جو ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تحمید اور اللہ کی تکبیر بیان کرتی ہے۔ یہ میرے رب نے آیت الکرسی کو اعزاز دیا ہوا ہے۔ جب میری آپ کی پڑھی ہوئی آیت الکرسی اللہ کے عرش کے پاس جا کر اس کو زبان اور ہونٹ عطا کیے جاتے ہیں، اور یہ آتی ہے اللہ یہ فلاں کی طرف سے ہدیہ، یہ فلاں کی طرف سے تحفہ، یہ فلاں غمگین کی طرف سے غم دور کرنے کے لیے، فلاں تنگ دست کے لیے اس کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے رب کے عرش کے پاس جا کر یہ تیرا میرا وظیفہ جو ہے اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرے گا، کیا میرے لیے کوئی پریشانی باقی رہ جائے گی؟ اس لیے یہ عرش کا خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ہاں اس کو خاص مقام حاصل ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں بہار لانے کے لیے اپنی زندگی کا زینت اور اپنی زندگی کا زیور بنا لیجیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کو ہر قسم کی
پریشانی اور خصوصاً شیطانیت جو ہے اس سے محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے۔ ایک تو مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تقریباً ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ وہ رات صدقۃ الفطر پہ مقرر تھے، شیطان آتا اور وہاں سے کچھ چرا کر جاتا۔ آ کر نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، رات ایک چور آیا تھا تو اس نے جو ہے نا ایسے مال چرانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرا چور دوبارہ آئے گا۔ 3 راتیں ایسے ہوا، جب پکڑ لیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آج میں تجھے تیری یہ جو ہے خستہ حالت کو دیکھ کر، تیری یہ منت سماجت کو، میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، آج میں تجھے ضرور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں پیش کروں گا۔ تو یہ کہنے لگا اچھا میں ایک چیز تجھے ایک وظیفہ دے دیتا ہوں تو اس کے عوض تو مجھے چھوڑ دے۔ تو پھر اس نے یہ وظیفہ بتلایا کہ جب بھی اذا اویت الی فراشک، جب آپ اپنے بستر کی طرف آئیں، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ تو جب یہ آیت الکرسی کی آپ تلاوت کر لیں گے، لن یغال حافظ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہمیشہ صبح تک آپ کے اوپر ایک محافظ، ایک نگہبان مقرر کر دیا جائے گا، وہ جو ساری رات آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ابو داود اور ترمذی میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ہمارے چند میرے ساتھی تھے، انہوں نے کھجوروں کو خشک کرنے کے لیے ایک جگہ ڈالا ہوا تھا۔ تو جب ان کھجوروں کو خشک کرنے کے لیے گرایا ہوا تھا تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ یہ چیز روزانہ جو ہے نا کم ہوتی جاتی ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ روزانہ کی بنیاد پہ کام بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن آمدن خرچ اور جو اس کا نفع ہے وہ انسان کو پورا حاصل نہیں ہوتا۔ فرماتے کہ وہ کھجوریں ایسے محسوس ہوتی کہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ واقعتاً رات کو یعنی پہرا دیا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، تو واقعتاً ایسے کھجوریں جیسے گھسٹ کر وہاں سے نکل رہی ہیں، ہمارے جو گہراؤ ڈالا ہوا تھا ہم نے اس میں سے وہ کھجوریں سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کر اس چیز کی اطلاع دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل جانا ہے اور جا کر جب ایسا کوئی معاملہ ہو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تو جو بھی ہے اللہ کے حکم سے ہمارے پاس حاضر ہو جا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے یہی عمل کیا تو وہ ایک خبیث جننیاں تھی، وہ ہمارے سامنے حاضر ہو گئی، یعنی اس کا وجود ظاہر ہو گیا۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں یہ صرف خبیث جنوں کو اختیار حاصل ہے، جو نیک جن ہیں ان کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا ظہور کر سکے، اپنا جو ہے نا وجود اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے۔ تو جو اپنا وجود ظاہر کرے اور دعویٰ کرے کہ میں نیک ہوں وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ صرف خبیث اور ان کی خباثت پہ دلالت کرتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا لیے خبیثہ جننیہ کا لفظ آیا ہے، تو اس نے اپنا آپ ظاہر کیا اور اس نے یعنی کہا کہ میں بہت مجبور اور لاغر۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر ساتھی فرمانے لگے نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہمارے مال میں بے برکتی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اب اس سے کیا ہونا تھا، اب اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں، جو ہمارے موجودہ صورتحال ہے گھروں کے اندر چیز گم ہو جاتی ہے اور پھر بڑا بھائی چھوٹے پہ، چھوٹا بڑے پہ جو ہے نا تان کرتا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں دکانداری اسی طرح چل رہی ہوتی ہے، لیکن رات کو جب ہم پیسے اکٹھے کریں اپنا معاملہ حساب کرتے ہیں تو بالکل الٹ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے 1 گھنٹہ یہ چھوٹا بیٹھا تھا، بڑا کہتا ہے 2 گھنٹے یہ بیٹھا تھا۔ جو اب دونوں کی اگر سٹینڈنگ ٹھیک ہے تو وہ پھر دیکھتے ہیں ملازم کون سا پاس آیا تھا۔ اب یہ ایسے شکوے شکایات کی زندگی بسر کرتے ہوئے ہم اپنا کاروبار اور گھر اور رشتہ داریاں تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہی پریشانی ہمیں لاحق تھی کہ یار پہرا ہم دیتے ہیں، سامان ہمارا ہے، چیز روز بروز کم کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب اس کو پکڑ لیا تو پھر یہ بھاگنے لگی اور کہتی منت سماجت کرتی رہی۔ تو ابو ایوب فرمانے لگے نہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں لے کر جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا آپ ایسے کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ لے کر جائیں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ یہ آیت الکرسی آپ پڑھتے جائیں،
اللہ کی طرف سے ایک محافظ آپ کے اوپر مقرر ہو جائے گا، اور پھر آپ کے پاس کوئی شیطان آپ کے مال کو، آپ کی عزت کو، آپ کی جان کو نقصان پہنچانے والا آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، اور میرا رب آپ کی ہمیشہ حفاظت فرماتا رہے گا۔ تو یہ گھریلو اختلافات، اس بنیاد پہ بدگمانیاں، کیونکہ یہ شیطان ہے، اس کا کام شیطانیت کرنا ہے، تو اگر آپ اپنے گھر میں یہ سکون چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، شیطان سے حفاظت چاہتے ہیں، اس کا بہترین یہ عمل ہے کہ آپ صبح دکان پر آئیں، اپنے غلے پر بیٹھنے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کریں، اپنے گھر میں جائیں سونے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کریں، کوئی چیز رکھنی ہے آیت الکرسی پڑھ کر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے اس کی حفاظت لے لیتے ہیں، پھر کوئی شیطان، کوئی انسان اس میں جو ہے کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لوگ جو ہے کوئی چیز چرانے کے لیے کسی مقام پر پہنچے ہیں، چیز کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں دل ہی نہیں کرتا، یا ایسے بوجھل ہو جاتا ہے دل ایسے ہے جیسے پھٹ جائے گا، وہ چیز ادھر پھینک کر واپس آ گئے، پھر صبح آ کے عرض کی شیخ آپ کی فلاں چیز اٹھانے لگا، وہ چرانے لگا، چرائی نہیں کی، کیا مسئلہ ہے؟ بھئی یقین کے ساتھ میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ ایک نہیں، شیوخ کے اس طرح کے سینکڑوں مسائل موجود ہیں کہ جو لوگوں کے توبہ تائب ہونے کا سبب بنے، صرف کس بنیاد پہ کہ یقین اور اعتماد کے ساتھ ان لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فائدہ یہ بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ مکتوبہ، جس آدمی نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری، اگلی نماز تک میرا رب اس کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ اور جس کا ذمہ میرا رب لے لے، دنیا میں کوئی کسی کا ذمہ لے لے، بھئی یہ میرے ذمے میں ہے، اس کو کوئی نہ کچھ کہ اس کا کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ جی علاقے کے چودھری نے اس کی ضمانت لی ہوئی ہے، تو جس کی ضمانت خالق مالک دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لے، اگلی نماز تک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو دنیا کی ہر پریشانی سے میرا رب اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے، اور یہ بندہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جس بندے نے آیت الکرسی بعد صلاۃ مکتوبہ فرضی نماز کے بعد پڑھی، لم یمنعہ، اس آدمی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، من دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونے سے، الا الموت، سوائے موت کے، یعنی جو روٹین کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، اس بندے کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہی چیز لاحق ہے، نہ اس کو حشر کی کوئی فکر ہے، نہ اس کو حساب کی کوئی فکر ہے، نہ پل صراط کی کوئی فکر ہے، نہ میزان کی کوئی فکر ہے، اس آدمی کو ایک ہی فکر ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، صرف موت اس کے جو ہے درمیان میں آڑ اور جو ہے لاحق ہوئی ہے، جیسے ہی اس کو موت آئے گی میرا رب بغیر حساب کے اس آدمی کو جنت کا وارث بنا دے گا، جو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے اسم اعظم کا ورد کرتا ہے، اس کی جو ہے تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کو لے آئیں، اپنی زندگی میں اگر بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی کا ورد لازم کر دیں، خصوصاً فرض نماز کے ساتھ، اور رات کو سوتے ہوئے کاروبار کے ابتدا میں اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کے ساتھ، اس وجہ سے کہ اس کے اندر ہمارے رب کی صفات ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم اس کی اختصاراً تفسیر کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے معنی مفاہیم پہ غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس آیت کریمہ میں ہم سے چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ویسا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ایک آیت
آیت الکرسی کی شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے اس کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ زندگی کی بہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اسم اعظم کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو شرف قبولیت کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش کا خزانہ قرار دیا ہے، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے خزانے کی توفیق مل جائے، میرا رب اس کو دنیا کے خزانے بھی ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت جو ہے یہ شیطان سے اور دوسری مکروہات سے بچانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے ساتھ محبت، عقیدت اور اس کی تلاوت انسان کو جتنی بھی شیطانی حرکات ہیں اور آپس کے معاملات میں مکروہات ہیں اس سے حفاظت کا بہترین اور بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت الکرسی ہے یہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جن خوش نصیب لوگوں نے جنت میں جانا ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 4 ارب 90 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو میرا رب بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ان میں سے یہ خوش نصیب نمازی ہیں جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن میرا رب اس کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے اس آیت کے ساتھ محبت، عقیدت رکھنے کی تو جو ہے کوشش کریں، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن اس آیت کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي كل مريض۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔